اب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز زندگی آپ کو بتائیں گے کہ وہ دنیا میں کس طرح پاک زندگی گزارتے تھے، کیونکہ جن کو ہم اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، تو خلفائے راشدین کی پاک زندگی جب ہمارے سامنے ہوگی تو ہم ان کی زندگی کے مطابق عمل کر سکیں گے۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آپ کے ایک شاگرد ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، رافع بن ابی رافع الطائی رحمۃ اللہ علیہ، کہ فرماتے ہیں ذات السلاسل نامی ایک جنگ تھی، اس جنگ کے موقع پر وہ فرماتے ہیں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھا سفر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی اپنی چادر تھی، وہ چادر اڑے ہوئے تھے، ان کی اپنی چادر تھی، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو رافع میرے پاس کوئی اوڑھنے کے لیے چادر نہیں تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہوتے تو اپنی چادر آپ اوڑھ لیتے، اور جب وہ کبھی میرے ساتھ بھی پیدل چلتے تو جب میرے ساتھ پیدل چلتے یا کہیں اتر جاتے یا بیٹھ جاتے تو فرماتے میرے پاس چونکہ چادر نہیں تھی اس لیے حضرت صدیق اکبر اپنی چادر کھول کر وہ چادر مجھے بھی اڑا دیتے، خود بھی اوڑھ لیتے۔ تو کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس زمانے کے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یعنی اس دور میں اگر ہم کسی کو پی ایم کہہ سکتے ہیں تو وہ درجہ رکھنے والی شخصیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام انسان کے ساتھ اپنی چادر میں اس کو شریک کرتے ہیں اور اپنی آدھی چادر اس کو اڑاتے ہیں۔ تو حاضرین، قیادت کس کو کہتے ہیں؟ سرداری کا معنی کیا ہے؟ قوم و ملت کا غم کیا ہوتا ہے؟ اور سرداری کرنا اگر سیکھنا ہے تو ہمارے ان بزرگوں سے، ہمارے اکابر سے سیکھنا چاہیے۔ تو فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے وَدِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي جَنْبِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش کسی بندہ مومن کے سینے کا میں بال ہوتا۔ امیر المؤمنین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حق میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی میں نے ساری نعمتیں ابوبکر صدیق کے دل میں انڈیل دی۔ ایسا اونچا مقام رکھنے والی شخصیت یہ فرما رہی ہے کہ کاش میں کسی مومن بندے کے سینے کا بال ہوتا۔ ایسی خواہش کا اظہار کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی بندہ مومن کے سینے کا بال ہوتا تو بے جان ہوتا، اور بے جان سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا، نہ قبر میں نہ حشر میں۔ تو جب مجھ سے سوالات نہ ہوں گے تو میرے حق میں فیصلہ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ تو سوالات کی بنیاد پر جنتی اور دوزخی ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کے سوالات سے، قبر کے سوالات سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف فرماتے تھے۔ حاضرین، ان کو اس طرح کا خوف تھا جبکہ ان کو بشارت ملی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد جنت میں کوئی آئے گا تو صدیق اکبر ہوں گے۔ یہ بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ بڑی عمر والے لوگوں کے، جنتیوں کے سردار حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ ایسی ایسی فضیلتیں، ایسی بشارتیں جن کو دی گئی تھی وہ یہ تمنا کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات صرف ان کے پاس جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ خوف خدا بندی کا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہے۔ تو ایمان اگر ہمارے دل میں ہے تو خوف خدا بندی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ تو دنیا میں لوگوں کو ایسی امید کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، یہ نہیں کہ میری بخشش ہو جائے گی، میں کچھ بھی کروں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا، میں تو سیدھے جنت میں جانے والا ہوں۔ اس طرح کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسا دعویٰ نہیں کیا، خلفائے راشدین نے جب ایسا دعویٰ نہیں کیا، اہل بیت اطہار نے جب ایسا دعویٰ نہیں کیا، تو بعد والوں کی کیا حقیقت ہے، ان کی کیا بساط ہے جو دعویٰ کر سکیں؟ تو بہرحال حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ کا خوف ایمان ہے، خوف خداوندی دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ کچھ بھی غلطی ہو جائے توبہ استغفار کریں اور غلطی ہونے سے بچیں، اسی میں ہمارے لیے سلامتی ہے۔ حاضرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تصورات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، دنیا میں آپ کیسی زندگی گزارتے تھے،
اس کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کی صحبت میں رہنے والے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اکیلے میں دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑے کھینچ رہے ہیں، زبان کو کھینچ رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہی زبان ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، یہی زبان ہے جس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اب آپ غور کریں، زبان کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے۔ آج ہمارے پاس ساری زندگیاں لوگوں کی غیبتوں میں، چغل خوریوں میں، گالی گلوچ میں اور برائیوں میں گزر جاتی ہیں۔ 4 لوگ ملتے ہیں تو 5ویں کی برائی کرتے ہیں، 2 لوگ ملتے ہیں تو کسی کی عیب بیان کرنے لگتے ہیں، تہمت بازی کا بازار گرم ہے، الزام تراشی کی جا رہی ہے، ناحق کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، سڑکوں پر آنے جانے والے لوگوں کو ستایا جاتا ہے، پڑوسیوں کی غیبتیں، رشتہ داروں کی غیبتیں، غیبتوں میں زندگیاں ختم ہو جا رہی ہیں۔ نہ اللہ کا ذکر، نہ کلمے کا ذکر، نہ درود، اور نہ ہی کوئی تلاوت قرآن کا حصہ ہے۔ ان بیماریوں میں آج مسلمان زندگی اپنی گزار رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں سب سے زیادہ خاموش رہنے والی شخصیت کا نام ہے، سب سے زیادہ جو خاموش رہتے تھے دنیا میں، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے آپ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے، جب خاص بات کرنا ہوتا ضروری تو نکالتے، بولتے، پھر پتھر ڈال لیتے۔ تو لوگ پوچھتے حضرت آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ تاکہ میری زبان چپ رہے، میری زبان خاموش رہے، تو منہ میں کچھ بھی نہ ہوگا تو زبان بولنے لگے گی۔ تو زبان کو روکنے کا یہ طریقہ ان کا تھا۔ اتنا خاموش ہو کر بھی کہتے ہیں کہ یہی زبان ہے، اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ تنہائی میں، اکیلے میں اس طرح کا عمل کر رہے تھے، یعنی اپنے دکھڑے اللہ کے دربار میں پیش کر رہے تھے کہ مولا اس زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا، تو بچا لے، تو مجھے نجات دے، مصیبت سے بچا لے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، دنیا میں زندگی گزارنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کو بھی زہد کہتے ہیں۔ زہد، زندگی میں زاہدانہ زندگی گزارنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پھٹا پرانا لباس پہن لے، یہ مراد نہیں ہے، اور کھانا پینا ترک کر دیں، صرف یہی مراد نہیں ہے، بلکہ زبان کی حفاظت کرنا بھی زہد ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا بھی زہد ہے، دوسروں کا حق دینا بھی زہد ہے۔ تو زاہدانہ زندگی انسان کو کامیاب بنانے والی ہے۔ جیسا کہ پہلے حدیث پاک آپ نے سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے پچھلے زمانے کے لوگ کامیاب اس لیے ہوئے کہ وہ دنیا میں زاہد تھے۔ زاہدانہ زندگی مطلب ترک دنیا، کنارہ کشی کی زندگی گزارتے تھے۔ آج ایک آدمی کو سنوارنے کے لیے، خود کو سنوارنے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کپڑوں پہ استری گھس گھس کے استری کرنے پر 10 منٹ، صابن گھس کے منہ دھونے کے لیے 10 منٹ، پھر کپڑے پہن کے اپنے آپ کو سنوار کے بال سنوارنے کے لیے 10 منٹ۔ اب نوجوانوں کو تو اس وقت ایک بڑی نئی بیماری لگی ہے، یہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہر تھوڑی دیر کو اس کا ہاتھ بال کی طرف جاتا ہے۔ یہ کیا مقناطیس ہے، بال جو اس کے ہاتھ کو کھینچ رہے ہیں بار بار، کیا بات ہے؟ وہ بال اپنے اتنا کیوں سنوارنا چاہتا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کیا بال سنوارنے پہ 10 نیکیوں کی بشارت ہے؟ بال بار بار اچھے کرنے پر کیا فرشتے آپ کو کوئی انعامات دیں گے؟ دنیا اچھی بنے گی، آخرت اچھی بنے گی، قبر میں روشنی ملے گی؟ کس نے کہا؟ کیا ہونے والا ہے؟ صرف یہ کہ میرے بال اچھے دکھیں، خود کی خوشی، اور کچھ نہیں ہے۔ بناوٹی زندگی سے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ طرز زندگی لوگوں نے اختیار کی۔ تو غور کرنے کی بات ہے، کتنی زاہدانہ زندگی ہمارے حضرات بزرگان دین گزارا کرتے تھے۔